الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ عزیز بھائیو، ماہ رمضان ماہ مبارک بڑی ہی سرعت اور جلدی کے ساتھ ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً اس مہینے کا ہمیں ملنا مالک کائنات اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس بھی شخص کو جتنے رمضان زندگی میں زیادہ ملیں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اور جتنے رمضان کم ملیں گے زیادہ رمضان والے کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہینے کو پانے کے بعد کچھ حاصل کرنے کی کوشش اور تگ و دو انسان نے ضرور کی ہو۔ بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں دروس میں یا خود پڑھتے ہیں۔ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عبادات کا جو حاصل و مقصود ہے، ہدف اور ٹارگٹ ہے، وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو۔ کتاب و سنت کو پڑھ لیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں الگ الگ نصوص ذکر کروں، اختصار سے بات کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کو پڑھ لیں۔ ان تمام عبادات کا مقصد، ہدف آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ ان عبادات کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس تقویٰ ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر تقویٰ کی دولت نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ بھلے اس کے پاس نماز بھی ہو، عبادات بھی ہوں، قربانیاں بھی کرتا ہو، حج بھی کر رکھے ہوں، زکوٰۃ، فطرانے، عمرے، روزے، تلاوتیں، سارے کام وہ کرتا ہو، دولت تقویٰ سے اگر وہ محروم ہے تو یاد رکھیں وہ بندہ ناکام ہے، اس کی عبادت بے فائدہ ہے، بے روح ہے، اس کو اس کا دنیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کوئی برکت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم میں جو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں پڑے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے، اور اگر تقویٰ انسان کے پاس ہوگا تو اس کو ملے گا کیا بھائی؟ سب سے بڑی بات، ملنے کی باتیں تو بہت ہیں، ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان للمتقین مفازا، اللہ کہتے ہیں کامیابی متقین کے لیے ہے، جنت کے باغات، انگوروں کی بیلیں متقین کے لیے ہیں، خوبصورت ہم عمر حوریں جنت کی متقین کے لیے ہیں، دوسرے کسی کے لیے نہیں۔ فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک صرف بات سن لیں۔ رسول کریم علیہ تحیہ و تسلیم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سرٹیفائی کیا گیا، ایک تو ان کے جنتی ہونے کا، دوسرا دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں ان کے سردار ہونے کا۔ 9 ہجری کا سال ہے، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، اور ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی معاذ آپ نے یمن جانا ہے، یمن کا گورنر بنایا انہیں، اور
ذمہ داری دینے کے بعد ان کو رخصت کر رہے ہیں، ان کو روانہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلے، ان کی سواری پہ وہ سوار ہیں، اس کی مہار اور لگام جناب رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور آپ مدینے سے، مسجد نبی سے نکل رہے ہیں اور مدینے کے باہر تک جا رہے ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کر رہے ہیں۔ جب رخصتی کا وقت آ گیا، معاذ اور رسول اللہ علیہ السلام آپس میں جدا ہونے لگے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی رسول معاذ ابن جبل کو ایک بات کہی، فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم یہاں پہ آؤ، ان تمر بمسجدی وبقبری، مدینے کے اندر تمہیں میری مسجد بھی نظر آئے اور میری قبر بھی نظر آئے، لیکن میں نظر نہ آؤں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آگے بڑھنے والے قدم پیچھے ہٹنے لگے، قدم بوجھل ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے معاذ بلک بلک کے رونے لگے، دل نہیں کر رہا جانے کو، رسول اللہ علیہ السلام سے رخصت ہونے کو، اب بڑے پریشان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، کہا اے معاذ، گو کہ آئندہ شاید تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا، پریشان نہیں ہونا، روز قیامت میرے قریب کون لوگ ہوں گے، میرے ساتھ کون لوگ ہوں گے، جو پانی پلاتے وقت حوض کوثر کے وقت بھی میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العالمین درجات کی بلندی میں بھی ان کو میرے ساتھ رکھے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ ضروری نہیں کہ وہ عرب ہوں گے، وہ مکہ مدینے کے رہائشی ہوں گے، وہ کوئی انصار یا صرف مہاجرین ہوں گے، ضروری نہیں کہ وہ قریشی ہوں گے، وہ ہاشمی ہوں گے، وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوں گے، کہا نہیں، اول الناس بی یوم القیامتی، قیامت والے دن میرے سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے المتقون، جو متقی ہوں گے، من کانو حیث کانو، وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں سے بھی ہوں، جس شخص کے دل میں تقوی ہوگا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اس کی میرے سے ملاقات ہو جائے گی، وہ میرے قریب آ جائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات جناب معاذ ابن جبل کو کہی، پھر ان کو حوصلہ تسلی ہوئی اور وہاں سے وہ نکلے یہ سوچ کر کہ یہ زندگی اگر رسول اللہ علیہ السلام کی ختم ہونے والی ہے تو بھائی یہ زندگی تو میری بھی ختم ہونے والی ہے۔ اصل ملاقات اور اصل ساتھ، اصل معیت، اصل رفاقت تو اس زندگی کی ہے جو مرنے کے بعد ہماری شروع ہونے والی ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور معنی یہ ہے بھائی کہ اگر عبادات کر کے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بشارت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی رفاقت کی، اور اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں وہ پھر ہمارے لیے ہی ہیں کہ جس بندے نے روزہ تو رکھا ہے لیکن رکھنے کے باوجود لم یدع قول الزور والعمل به، تقوی کا کوئی کھاتا نہیں ہے اس کا، نہ تو اس نے جھوٹ چھوڑا، نہ اس نے گناہ چھوڑا، نہ اس نے اللہ کی بغاوت چھوڑی، روزہ رکھا ہے، چھوڑا کک نہیں اس نے۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا روٹی پانی چھوڑ دے، اس کے روٹی پانی چھوڑنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی روزے دار ایسے ہیں، ربا صائمن، کئی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جو سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، 13-14 گھنٹے بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن ان کے روزے سے ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا، جنہوں نے سمجھا ہے کہ شاید روزہ سحری کرنے کا نام ہے، افطاری کرنے کا نام ہے، اس کے درمیان بھوکے پیاسے کا نام رہنا جو ہے نا وہ روزہ ہے، بس یہی انہوں نے روزے کو سمجھ کے سارا رمضان گزار دیا ہے، روزہ جو پیدا کرنے آیا تھا وہ کر نہیں سکے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے روزے کی۔ تو حقیقت میں ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے، آج آدھا رمضان گزرنے والا ہے، ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو حاصل و مقصود تھا وہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اور ابھی چند منٹوں میں 2-4 باتیں ذکر کر دیتا ہوں جو علامات کے طور پہ میرے اور آپ کے لیے مقرر ہو سکتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اور اگر وہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، تو بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ استقامت کی دعا کریں اللہ سے۔
اور اگر وہ علامات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. 2 4 5 علامتیں بیان کر کے میری بات ختم ہو رہی ہے. جن اب آپ کو نیند آ رہی ہے، سر نیچے جھکے ہوئے ہیں، ذرا سر تھوڑا سا اوپر اٹھائیں. اگر نیند زیادہ آ رہی ہے تو جگہ اپنی بدل لیں. بڑی مختصر سی بات میں نے اور کرنی ہے، پھر بات ختم کرنی ہے، لیکن آپ کی توجہ پوری درکار ہے. اگر آپ اس طرح سوئیں گے نیند آئے گی تو پتہ نہیں پھر مجھے بھی شاید نیند آ جائے. تو اس طرح کریں گا، وہ بھائی پیچھے ذرا سو رہے ہیں ان کو جگائیں. ناراض نہیں ہونا، آپ کے ساتھ ایک تعلق بیتکلف وغیرہ، اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں آپ کو. تو میں کر رہا تھا علامات کے طور پہ 5 6 چیزیں. سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اندر تقویٰ موجود ہے کہ نہیں موجود، وہ تقویٰ جو اللہ روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اندر آیا کہ نہیں آیا. سب سے پہلی علامت تقویٰ کی یہ ہے کہ جو متقی شخص ہوتا ہے زندگی کے اندر اس سے جو غلطی، جو گناہ ہوتا ہے نا، اللہ کے حق میں ہو تب بھی وہ اسے تسلیم کرتا ہے، بندوں کے حق میں ہو وہ تب بھی اسے تسلیم کرتا ہے. اسے کوئی آر نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں چھوٹا نہیں سمجھتا کہ میں اپنی غلطی مان لوں. نہیں، وہ اپنی غلطیوں پہ اس کو اعتراف ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. اگر یہ چیز میرے آپ کے اندر موجود ہے تو ہم متقی ہیں. بندوں کے حق میں ہے تب بھی، اللہ کے حق میں ہے تب بھی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اللہ کہتا ہے متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، گناہ کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اس سے پہلے کہا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور ہے کون جس نے ان کو معاف کرنا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، ڈٹ نہیں جاتے اپنے گناہ کے اوپر، اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی کے اوپر. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے، مان لیتے ہیں اور اللہ کے حضور آ کے اس سے معافی طلب کرتے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے. اور بندوں کے حق میں غلطی ہو جائے تب بھی وہ ایسے کرتے ہیں. اگر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بھائی مسجد نبوی کے اندر اگر صحابہ سے بات کرتے ہوئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، زیادتی ہو گئی تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے، روزے قیامت میں اس کو نہیں دے سکتا، آج لے لے، آج بدلہ لے لے. صرف اعلان نہیں تھا، آپ کے اعلان کے جواب میں ایک بندہ کھڑا بھی ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا جی میرے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. صحابہ اس کو گھور رہے تھے. اس نے کہا نہیں، زیادتی ہوئی ہے. کیا زیادتی؟ آپ جنگ میں صفے سیدھی کرتے ہوئے لاٹھی چھڑی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے میری کمر پہ دے ماری، پکڑائیے لاٹھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام اس کے گھورتے ہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی لی ہے، رسول اللہ کے قریب آ گیا ہے. پیغمبر وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں بدلے کے لیے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہے. انا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں جی، جب مجھے چھڑی ماری تھی، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، ہٹائیے کپڑا. صحابہ کرام تڑپ اٹھے، جو آپ کے پسینے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے وضو کے پانی اور قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک شخص لاٹھی اور چھڑی کے ساتھ رسول اللہ کے لباس کو پیچھے ہٹا کے وہاں پہ ضرب لگائے. اس نے کہا نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا بالکل، اپنا کپڑا پیچھے ہٹا دیا. وہ تو اس کی محبت تھی کہ اس نے لاٹھی کو پرے پھینکا، رسول اللہ کے جسم مبارک کے ساتھ لپٹ کے رہ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں آپ سے بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. دل میں خواہش یہ تھی کاش میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے تاکہ اس جسم کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. انسان اپنی غلطی پہ ڈٹا ہے یا اللہ یا لوگوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ فیصلہ کرے گی، یہ چیز بتائے گی کہ وہ متقی ہے کہ نہیں ہے. صرف اس کے دیے ہوئے سجدے، صرف اس کے دیے ہوئے صدقے، صرف اس کی پڑھی ہوئی نمازیں، لمبے لمبے قیام، اس سے پتہ نہیں صرف چلے گا کہ وہ متقی ہے کہ نہیں ہے. اس کا کردار کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے اپنی غلطی پہ اور اپنی کوتاہی پہ. دوسری چیز، جو متقی شخص ہوتا ہے اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے. انسان کی ایک زندگی لوگوں کے سامنے
جب وہ آن دی ریکارڈ ہے، ایک زندگی وہ ہے جو آف دی ریکارڈ ہے، جو بند کمرے میں، چار دیواری میں، بستر کے اندر ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو لوگوں کے اندر ہے، ایک وہ ہے جو تنہائیوں کے اندر ہے۔ جو متقی شخص ہوتا ہے بھائی، اس کی زندگی تقوی والی زندگی، اس کے اندر خلوت و جلوت کا فرق نہیں ہوتا، اور جس کی خلوت و جلوت میں فرق آ جائے وہ متقی نہیں ہوتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا تھا ایک دیہاتی پنڈو چرواہا بکریوں کا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، میرے پاس نہ کوئی تقوی ہے، نہ خوف الہی ہے، نہ کوئی اللہ کا ڈر ہے، نہ کوئی ایمان ہے۔ اس نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اتصلی حیث لا یراک احد الا اللہ، کیا جب لوگوں میں سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ کی ذات آپ کو دیکھتی ہے، اس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا بلا، بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا پھر خوش ہو جا، تو متقی ہے، تو منافق نہیں ہے، کیونکہ ان المنافق لا یصلی حیث لا یراہ احد الا اللہ، جو منافق ہوتا ہے جہاں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا وہاں وہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ جو شخص خلوت میں اپنے اللہ کو بلاتا نہیں ہے، یاد رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری اس فرما رہے ہیں کہ وہ شخص خوش ہو جائے وہ متقی ہے، اور جس کی ساری نیکی جلوت میں تو ہے، خلوت میں ککھ نہیں ہے اس کے پاس۔ لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا ہے، لیکن جب جیسے ہی اکیلا ہوا ہے ساری نیکی اس کی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں تقوی کوئی نہیں، تقوی سے اس کی زندگی خالی ہو چکی ہے۔ ام الصحبہ تابعیہ ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئیں، بہت زندگی بھر انہوں نے استفادہ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، بیمار ہو گئیں اور مرض بہت بڑھ گیا۔ طبیب علاج کرنے کے لیے آیا، بے ہوشی طاری تھی ان پہ۔ اس نے کہا ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو دوا ہے میرے پاس اس وقت وہ کام کرے گی جب وہ شراب کے ساتھ ملا کے ان کو پلائی جائے گی۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں پیئیں گی اس طرح۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بنا کے اس طرح دوں گا کہ وہ شراب نہیں لگے گی، وہ سیرپ شربت لگے گا۔ گھر والوں نے کہا بنا دو۔ اس نے بنائی، اٹھایا گیا، ہوش دلایا گیا، دوا پلانے کے لیے پیالہ ہاتھ میں دیا گیا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس قصے اور واقعے کو ذکر کر رہے ہیں، پیالہ ہاتھ میں، اور سیدہ ام الصحبہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں نے تیرے رسول کی زوجہ سیدہ عائشہ سے حدیث پڑھی اور دین سیکھا ہے، اے اللہ میں نے یہ سنا اور پڑھا ہے کہ تو نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی، تو نے شراب کے اندر شفا نہیں رکھی، اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں جو دیا گیا ہے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے دین اور شریعت میں جائز نہیں ہے فَقْفِنِي عَنْهُ، مجھے اس سے کافی ہو جا، مجھے اس کے استعمال سے بچا لے۔ پیالہ ہاتھ کانپا، پیالہ گرا، ٹوٹ کے رہ گیا، نہیں پی وہ دوا۔ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، بغیر دوا کے اللہ نے صحت بھی دی، کئی سال تک زندہ بھی رکھا، کیونکہ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو فتوے کے پیچھے نہیں چلتا، تقوی کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اپنی ضمیر کی آواز کو دباتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ پھر کیا ہو گیا، ساری دنیا کر لی ہے، میں نے کیا تو کیا ہو گیا، نہیں، وہ اپنے ضمیر اور نفس لوامہ جو اس کو جھنجھوڑتا ہے بار بار، صبح شام اس کو جگاتا ہے، وہ اس کی آواز کو دباتا نہیں بلکہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، رسول اللہ علیہ السلام کے پھوپھی زاد زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے، پاؤں میں پھنسی نکل آئی، کینسر بن گئی، علاج کے لیے جراح کہنے لگا جی یہ ٹانگ اس وقت بچ سکتی ہے یا جسم بچ سکتا ہے جب اتنے حصے کو پنڈلی سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ مشورہ ہوا، بات فائنل ہو گئی، ٹانگ کے اس حصے کو پنڈلی کو کاٹ دیا گیا، زخم کو بند کیا گیا۔ عروہ ابن زبیر ہوش میں آئے، گھر والوں نے بتایا جناب آپ کی ٹانگ تو کاٹ دی گئی ہے، اب آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ کہا اچھا وہ جو ٹانگ کاٹی ہے وہ رکھی کہاں پہ ہے؟ بتایا گیا گھر کے فلاں سے، کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ لائی گئی ٹانگ، اپنی ٹانگ سے خطاب کر رہے ہیں عروہ ابن زبیر، اور کہتے کیا ہے، والذی حملنی علیکی لا یعلم
अन्नी मा मशैतु अलैकी बिमासियतिन, कसम है उस जात की जिसने मुझे तुझ पे सारी जिंदगी सवार किए रखा। वो अल्लाह इस बात को जानता है, ए मेरी टांग, वो अल्लाह इस बात को जानता और इस बात पे गवाह है, कभी भी मैं तेरे साथ चल के गुनाह और मासियत के रास्ते तक नहीं गया। तकवा ये है कि इंसान अपनी जिंदगी, साबिका जिंदगी की गारंटी और जमानत दे सकता है। इमाम इब्ने असाकिर, तारीख की बहुत बड़ी किताब, 120 जिल्दों में, तारीख इब्ने असाकिर भी जिसको कहते हैं, तारीख दिमश्क भी उसको कहते हैं। लिखने वाले जिस दिन वफात होती है, इंतकाल होता है, करीबी मस्जिद का इमाम जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा होता है और वहां पे खड़ा होकर वो गवाही क्या देता है, लोगों 40 साल मुझे इमामत करते हुए यहां पे हो गए, मैं इस बात की गवाही देता हूं 40 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन इमाम इब्ने असाकिर नमाज की हालत में दूसरी या तीसरी सफ में हो। 40 साल में मैंने हमेशा देखा है कि इब्ने असाकिर हमेशा नमाज में पहली सफ में होते थे। पूरी जिंदगी की जमानत और गारंटी देना, इसी तो तकवा कहते हैं। तकवा इंसान के दिल की अल्लाह के साथ जुड़त क्या है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत क्या है, प्यार और ताल्लुक क्या है, इसी का नाम तो तकवा है। अत्तक़वा हा होना वयुशीरु इला सदरी, अल्लाह के रसूल सीने की तरफ इशारा करके कह रहे थे तकवा इधर होता है, दिल की जो कैफियत होती है, अल्लाह के साथ क्या जुड़त है, पैगंबर के साथ क्या ताल्लुक है, रसूलुल्लाह के साथ क्या मोहब्बत है, दीन और किताबुल्लाह के साथ इंसान का रिलेशन क्या है, इसी को तो तकवा कहते हैं। और आखिरी बात सुने, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सवाल करने के लिए सैयदुना हंज़ला, नौजवान सहाबी, ऐसे तो नहीं आए थे अल्लाह के रसूल से पूछने के लिए, तकवा तो था ना जो आए, नाफका हंज़ला, अल्लाह के रसूल हंज़ला मुनाफिक हो गया, वजह क्या है? कहा जी आपके पास आपकी बात सुनते हैं, ईमान और होता है, घरों को जाते हैं ईमान और होता है। मुझे तो लगता है आपकी मौजूदगी में ईमान की कंडीशन जो है वो ईमान है और घरों में जाके जो बनता है वो निफाक है। लगता ये है नाफका हंज़ला, मैं मुनाफिक हो गया। ये फिक्र, ये सोच, इसी को तकवा कहते हैं। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया तिलका साअतुन व साअ, हंज़ला ये घड़ी घड़ी की बात होती है। एक घड़ी में ईमान का लेवल ज्यादा होना, दूसरी में कम होना, इसको निफाक नहीं कहते। अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, ईमान ज्यादा भी होता है कम भी होता है, ये निफाक नहीं है। हाँ, इसकी फिक्र रखना ये तकवा है। और फरमाया अगर तुम्हारी वही कैफियत हो जाए घरों में जाके भी जो मेरे पास मजलिस में बैठे हुए होती है, लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु फी मजालिसिकुम वफी बुयूतिकुम, तो घरों में मजलिसों में पहुंचने के बाद लोग सलाम अलैकुम और मुसाफा तुमसे बाद में करेंगे, अल्लाह के फरिश्ते मुसाफा तुमसे पहले करेंगे। ये वही मुत्तकी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने गसीलुल मलाइका कहा। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए थे, बगैर गुस्ल के, बगैर जनाजे के, कफना के दफन कर दिया गया था। और अल्लाह के रसूल सहाबा से कह रहे थे मुझे बड़ी हैरत हो रही है, बड़ी हैरत हो रही है, सबको बगैर गुस्ल के दफन किया गया है, 70 में से एक है, अकेला है जिसको आसमान के फरिश्ते उतरे हैं, जमीन और आसमान के दरमियान चांदी के एक बर्तन पे लटा के गुस्ल दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, इसकी वजह क्या है? सलू साहिबहू, इसकी बीवी से सवाल करो। सहाबा ने बताया वो आप पाई है, बात करना चाहती है आपसे। रसूलुल्लाह ने बात पूछी, कहा हाँ आपने जिहाद और जंग का ऐलान किया, ये अपने घर से फौरन दौड़ा और निकल आया, इस पे गुस्ल फर्ज और वाजिब था। मैं यही बताने के लिए आपको आई हूं कि आपने बगैर गुस्ल के शुहदा को दफना दिया। कहा मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अजमत और फजीलत इस मुत्तकी को अता की है कि आसमान के फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं। तो जिस शख्स के दिल में तकवा होता है भाई, वो उसका जो तकवा है वो उसकी खलबत और जलबत को एक बनाता है, वो उसको गुनाहों पे शर्मिंदा नादिम बना के अल्लाह के दर पे लेके आता है। तकवा इंसान के ज़मीर की आवाज को जगाने का नाम है, तकवा एहतियात का नाम है, तकवा फतवे बाजी के पीछे चलने का नहीं बल्कि अल्लाह से डरने का नाम है। और तकवा ही तो वो है कि जो इंसान की साबिका जिंदगी की जमानत और गारंटी देने के काबिल इंसान को बना देता है। और यही तो है जो हमें
ہمیشہ انسان کے دل میں فکر جگا کے رکھتا ہے کہ میرا ایمان ہے یا نفاق ہے، میں کس حال میں جی رہا ہوں، منافقت میں چلا گیا ہوں یا ایمان کے اندر ابھی تک اس دائرہ کار میں موجود ہوں۔ یہ وہ کچھ علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ ہم سب، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ وہ حاصل و مقصود کو پانے میں اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے کہ یا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مالک کائنات اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں میں واقعتاً ہمیں متقی بنانے میں اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ یہ رمضان کافی ہو جائے۔ تقوی جو حاصل و مقصود ہے اللہ رب العالمین کا ہر عبادت سے، وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے اور ہمیں اس قابل بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واتوب الیہ۔